السلام علیکم AVN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی کے علاقے خیابان سر سید میں دو مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق نوجوان کی شناخت عبدالوہاب کے نام سے ہوئی ہے۔ جاں بحق نوجوان اپردیر کا رہنے والا ہے۔ فائرنگ کرنے والے افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ تھانہ پیر ودائی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی میں فائرنگ سے نوجوان عبدالوہاب موقع پر جاں بحق ہو گیا ہے اور جاں بحق نوجوان کا تعلق اپردیر سے ہے۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ تھانہ پیر ودائی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی خیابان سر سید میں دو موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ فائرنگ سے نوجوان عبدالوہاب موقع پر دم توڑ گیا اور جاں بحق نوجوان کا تعلق اپردیر سے ہے۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا راولپنڈی کے علاقے خیابان سر سید میں، جہاں پر دو موٹر سائیکل نامعلوم سواروں نے فائرنگ کرتے ہوئے عبدالوہاب نامی شہری کو قتل کر دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں عبدالوہاب موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ عبدالوہاب کا تعلق اپردیر سے بتایا جا رہا ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کا ایک شہر ہے۔ اور اسی طرح سے پیر ودائی پولیس جائے وقوع پر پہنچی، جس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ خیابان سر سید راولپنڈی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے اپردیر سے تعلق رکھنے والا عبدالوہاب موقع پر دم توڑ گیا۔ پیر ودائی پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ وطن عزیز کے 27ویں یوم تکبیر کے موقع پر مسلح افواج اور سربراہان کا خصوصی پیغام۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی عوام کو دلی مبارکباد۔ یوم تکبیر اہم موقع کی یاد ہے جب 1998 میں پاکستان جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بحال کرتے ہوئے دفاع کا حق کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق اسٹریٹجک صلاحیت عوام کی مشترکہ امنگوں کی عکاس قومی امانت ہے۔ یوم تکبیر قیادت کی دور اندیشی، سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت کو خراج تحسین ہے۔ یوم تکبیر خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے ثابت قدم عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ یوم تکبیر ہمارے قابل اعتبار کم از کم ڈیٹرنٹس کے نظریے کی توثیق کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کے اصول کا داعی ہے۔ مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور یہ امن کی ضامن ہے۔ مسلح افواج وطن کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہیں۔ مسلح افواج سنگ میل کو ممکن بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے والوں کے ساتھ ہیں۔ قربانیاں دے کر ملکی قوت، استحکام، خود انحصاری کا سفر جاری رکھنے والوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ آج پاکستان جوہری اعتبار سے 27 سال کا ہو گیا۔ اللہ کا بڑائی بیان کرنے والی مملکت خدا داد نے اس بابرکت دن کا نام یوم تکبیر رکھا۔ آج کے دن پوری قوم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے اس سفر پر دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی یہ خصوصی رپورٹ۔ گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، ایک نوزائیدہ ملک کے لیے جس کے پاس گزر بسر کے وسائل بھی مشکل سے ہوں ایٹمی طاقت بننا اتنا ضروری۔ قطر کے سنگین حالات کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنانے کا نعرہ لگایا اور 1972 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا قیام ہوا۔ 1974 میں پاکستان کو انڈیا میں ضم کرنے کی خواہش رکھنے والے بھارت نے ایٹمی دھماکے کر ڈالے، جس کے بعد طاقت کا توازن بگڑنے اور بھارت کی شرانگیزیوں سے پورے بر صغیر کے متاثر ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام دنیا کے سیفسٹ پروگرامز میں سے ایک ہے، یعنی کہ امریکہ سے بھی زیادہ IAEA جو کہ ادارہ ہے اس کے مطابق، اور دنیا کا سب سے گندہ ترین اور ان سیف پروگرام جو کہ ہیومینٹی کے لیے خطرہ ہے وہ بھارت کا۔ اس صورتحال نے ایٹمی پاور بننے کی اہمیت کو مزید بڑھایا۔ یہی وجہ تھی کہ 1975 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے مشن سے جڑ گئے۔ 10 دسمبر 1984 وہ دن تھا جب موسی نے پاکستان نے ایٹم بم کے تیار ہونے اور کولڈ ٹیسٹ کی کامیابی کا اعلان صدر پاکستان ضیاء الحق کو لکھے گئے خط میں کیا۔ 1984 سے 98 تک کئی حکومتیں بدلیں مگر ایٹمی پالیسی یکسوئی کے ساتھ گامزن رہی۔ 11 اور 13 مئی 1998 میں بھارت کی جانب سے سرحد کے قریب دھمکی آمیز ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان چاغی کے پہاڑیوں میں یک کے بعد دیگرے 7 ایٹمی دھماکے کیے۔ ایٹمی دھماکوں سے جہاں چاغی کے پہاڑوں
का रंग बदला, वहीं दुश्मन मुल्क के नापाक इरादे भी बदल गए, जिनको सहाफी मुश्ताक अहमद समेत दीगर दानिश्वरों ने यौम तकबीर का नाम दिया, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर कबूल किया। पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामी जौहरी ताकत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान के लक़ब से नवाजा गया। आपका क्या ख्याल है कि इतना महंगा प्रोग्राम था? ऐसा नहीं है जो हम ये सोच रहे हैं कि ये बहुत कोई महंगा प्रोग्राम था, बिल्कुल गलत बात है। ये मोहसिन पाकिस्तान की ही बदौलत है कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से वर्ल्ड क्लास करार दिया गया। 28 मई पर नारे तकबीर बुलंद करते हुए हर पाकिस्तान के दिल से मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए यही आवाज़ उभर रही है। सभी एजाज छोटे हैं तेरे एहसान के आगे, भला ये कौम तेरे हक में क्या एजाज रखेगी। सलाम है मेरे कायद तेरी हिम्मत और जुर्रत को, मेरे मोहसिन तेरी खिदमत तुझे मुमताज़ रखेगी। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि मुल्तान के पुराना शुजाबाद इलाके में दीवार गिरने के बायस 10 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक तेज आंधी के बायस घर की दीवार गिर गई थी, जिसके मलबे तले आकर बच्ची मारुख दम तोड़ गई। आपको बताएं कि मुल्तान पुराना शुजाबाद में तेज आंधी की वजह से दीवार गिर गई, जिसकी वजह से एक बच्ची दीवार की जद में आ गई और जाँ बहक हो गई। दीवार के मलबे तले आकर बच्ची जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक पुराना शुजाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर तेज़ आंधी की वजह से बोसीदा दीवार गिरने के नतीजे में बच्ची जद में आ गई और मौका पर दम तोड़ गई। पंजाब भर में तूफानी बारिशों और आंधी के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक रावलपिंडी में 2 बच्चे छत से गिरने वाली चीज से और एक फर्द रेहड़ी से गिरने से जख्मी हो गया। अटक में कच्चा मकान गिरने से एक 22 साला लड़की जख्मी। मियांवाली में थाना मक्कड़वाल में दीवार गिरने से एक शख्स मामूली जख्मी हुआ। गुजरांवाला में तेज आंधी की वजह से एक लड़की छत के सहन में गिर गई और मियांवाली में सोलर प्लेट गिरने से सोलर प्लेट सर में लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। मियांवाली गुलजार मदीना कॉलोनी खेल काला बाजार बाग में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। तौसा शरीफ में दीवार गिरने से एक खातून जख्मी हो गई। तमाम जख्मी अफराद को रेस्क्यू टीमों ने हस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद की तहसील पटेका के इलाके नसीराबाद में शदीद क्लाउड ब्रस्ट के बायस होलनाक जानी और माली नुकसान, जबकि SDMA ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। मुख्तलिफ हादसात में 3 खवातीन जाँ बहक हो गईं। SDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड ब्रस्ट तहसील पटेका नसीराबाद के नवाही गाँव के तार बलगरा में पेश आया है, जिससे इलाके में तबाही मच गई। क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में मां बेटी समेत 3 खवातीन जाँ बहक हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स जलालुद्दीन वल्द मीरा ताहा लापता है, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुदरती आफत से 20 से 25 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि एक मस्जिद भी शहीद हो गई। सुंदर खेल में आसमानी बिजली गिरने का अफसोसनाक वाकया। ईसा खेल में आंधी के दौरान आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। ईसा खेल में दीवार गिरने से मुतादिद गाड़ियां मुतासिर हुईं। जिला भर में आंधी से दरख्त, साइन बोर्ड गिर गए और सोलर प्लेट्स को नुकसान पहुंचा। मौसमी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, शहरियों को एहतियात की हिदायत की गई है। ईसा खेल में आंधी के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि मुतादिद गाड़ियां दीवार गिरने की वजह से उसकी जद में आ गई हैं। ज़िला भर में आंधी की वजह से दरख्त और साइन बोर्ड गिरने के वाक़यात भी पेश आए। मौसमियाती तूफान से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला पिशावर, स्वात, खैबर, लोअर कोहिस्तान और तरबेला गाजी में शदीद मूसलाधार बारिश, आंधी, जालाबारी और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने, घरों को नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई हैं। स्वात में जालाबारी के बायस बागात और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। तरबेला गाजी में मट्टी का तूफान मार्केट में तबाही का बायस बना, जहां एक बच्चा जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्वाबी के तर्जमान के मुताबिक आंधी और तूफान से जख्मी होने वाले 58 अफराद को अस्पताल लाया गया, जिनमें से 25 जख्मी अब भी सर्जिकल एमरजेंसी में जेर इलाज हैं, जबकि 33 जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। लोअर कोहिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस सड़कें बंद हो गईं, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ। दयामर के बालाई इलाकों में बाबूसर टाप, नांगा पर्बत और भुट्टोगा में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से
چین میں ملاقات ہوئی ہے اور دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر بات چیت۔ آرمی چیف، نائب وزیر اعظم، وزیر اطلاعات اور دیگر رہنما ملاقات میں شریک۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے یوم آزادی پر صدر الیوف اور عوام کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آذربائیجان کا پاکستانی عوام سے لازوال رشتہ ہے۔ لاچین میں اجلاس کا انعقاد آذربائیجان کی استقامت کی علامت ہے۔ ملاقات میں سرمایہ کاری، وفود کے تبادلوں اور باہمی تعاون پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم اور صدر الیوف کا علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے تعاون پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی مسلح افواج کی چیف آف جنرل سٹاف محمد باقری سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں فوجی سطح پر تعاون بڑھانے، سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی کے لیے طریقہ کار بہتر بنانے پر بھی غور کیا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ معاشی زونز بننے سے علاقائی استحکام اور خوشحالی کو تقویت ملے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران آمد پر بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو ایرانی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مودی کی پالیسیوں کے ساتھ بھارت میں کوئی اتفاق نہیں کرتا۔ مودی اپنی تکبرانہ ضد کی وجہ سے جارحیت پر آ گیا تھا۔ مودی گولی مارنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کو اپنی سیاسی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ مودی جیسے لوگ اقتدار میں آ جائیں تو ملک کے ساتھ دنیا کا امن تباہ کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت کوئی بھی مودی کی مدد نہیں کرے گا۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق ایک اہم مشاورتی اجلاس، ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ فریم ورک پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے مجموعی طور پر 2000 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے پیش کیے گئے۔ تاہم پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 1100 سے 1200 ارب روپے کے درمیان ترقیاتی بجٹ کا فریم ورک تجویز کیا۔ اجلاس میں محکموں کی جانب سے پیش کردہ سفارشات اور اسکیموں میں ضروری ترامیم اور اس کے ساتھ ہی ترقیاتی بجٹ کو 1000 سے 1100 ارب روپے تک محدود کیا جائے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ رواں مالی سال کے دوران 724 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جا چکے ہیں، جبکہ مالی سال کے اختتام تک 900 ارب روپے کا بجٹ استعمال کرنے کا ہدف مقرر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں خطاب۔ کہا وزیر اعظم ہر معاملے پر نواز شریف سے مشاورت کرتے ہیں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی کیوں ہوا؟ مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، جنگ نہیں چاہتا۔ مودی جان بوجھ کر جنگ کا ماحول بنا رہا ہے، ساری دنیا مان رہی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو ہرایا، ساری دنیا مان رہی ہے۔ پاکستان نے رافیل طیارے گرائے، کون نہیں مان رہا؟ وہ یہ اپوزیشن ہے۔ سابق وزیر اعظم اور قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی زیر نگرانی سارا آپریشن ڈیزائن اور امپلیمنٹ ہوا، اور یہ بات میں اسی ذمہ داری سے دوبارہ فلور آف دا ہاؤس کہہ رہی ہوں، اور میری بات کو اگلے ہی دن وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے کہا کوٹ ان کوٹ کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ قائد میاں محمد نواز شریف اس پورے آپریشن کا پارٹ اینڈ پارسل تھے۔ مودی انڈر ڈسکشن ہے انڈیا میں، اس کو بیش کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے، اس کو بیش کیا جا رہا ہے پبلک کی طرف سے، اس کو بیش کیا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک صرف جنگ کا ایک دن، جیسے میں نے کہا پہلے تو یہ تھا جنگ ہونی نہیں، یہ تو ان کا آپس کا گٹھ جوڑا ہے۔ لیما بی بی کے بیانات آن ریکارڈ موجود۔ اسپیکر، پاکستان ایک پرامن قوم ہے، پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ وزیر اعظم سمیت، آرمی چیف سمیت، ایون جو ہے میاں صاحب کی بھی ہمیشہ سے اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، جنگیں ہم نہیں چاہتے۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔